السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، آج بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسان ہو اور ان کے پاس کھیتی کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو کیا وہ شخص دوسرے شخص سے اس شرط پر پیسے لے سکتا ہے کہ جب وہ پیسے لٹائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ 2 من یا 4 من دھان اس کے ساتھ دے گا؟ تو کیا اس شرط پر پیسے لینا جائز ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ آج کل میکسیمم کسان لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کھیتی لگانے کا، کھیتی کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں سے پیسہ لینا پڑتا ہے، تو قرض کے طور پر دوسروں سے پیسہ لینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل کوئی بھی بنا فائدے کے ایک دوسرے کو پیسے نہیں دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ پیسے لیتا ہے اور اس شرط پر لیتا ہے کہ جب کھیتی پک جائے گی اور کٹائی کے وقت آئے گی پیسے لوٹا دیں گے اور ان کے ساتھ 2 من یا 4 من یا 6 من دھان اس کے ساتھ منافع کے طور پر دے دے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے کسان لوگ اس طرح عمل کرتے ہیں، اس طرح کام کرتے ہیں کہ کھیتی کرتے وقت پیسے لیتے ہیں، پھر پیسے واپس کرتے وقت اس کے ساتھ دھان دے دیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح پیسے لینا جائز ہے؟ تو دیکھیے، پہلے اس بات کو تھوڑی سی گہرائی سے اس بات کو سمجھیے کہ جب بھی ایک دوسرے کے اندر کوئی معاملہ ہو، پیسے لینا دینا ہو، تو پیسے لینے میں اور پیسے دینے میں یہ ضروری ہے کہ جتنا پیسہ لیا جائے بس اتنا ہی پیسہ برابر اتنا ہی پیسہ دوبارہ واپس کیا جائے۔ اگر ان میں اگر کمی زیادتی ہوگی تو یہ سود ہو جائے گی، اور اگر پیسے کے بدلے میں منافع کے طور پر کوئی اور چیز دیا جائے تو یہ بھی سود ہو جائے گی۔ تو جو صورتحال میں نے بیان کیا ہے کہ کسان لوگ کھیتی کرتے وقت پیسے لیتے ہیں اور پیسے واپس کرتے وقت ان کے ساتھ کوئی چیز دھان وغیرہ منافع کے طور پر دیتا ہے، تو یہ سراسر سود ہے، یہ معاملہ بالکل حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح اس شرط پر پیسے لینا دینا یہ سودی کاروبار ہے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مدد کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر ایسے ہی قرضہ دینے کی استطاعت ہو تو آپ قرضہ دے دیجئے اور ان کے پاس پیسے ہو جانے کے بعد ان سے پیسہ واپس لے لیجئے۔ تو یہ ایک صورت ہے قرضہ دینے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس قرضہ دینے کے لیے اتنی استطاعت نہ ہو، اگر یہ سے دینا نہیں چاہتے، تو پھر ایک اور صورت ہے جو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، جس کو بائع سلم کہا جاتا ہے۔ وہ بائع سلم کے طور پر آپ پیسے کسان کو دے سکتے ہیں۔ تو بائع سلم کیا ہے؟ پہلے بائع سلم کو آپ سمجھ لیجئے۔ بائع سلم کہا جاتا ہے یعنی سامان بعد میں لیں گے، اس کی قیمت پہلے ادا کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی کسان پیسے مانگ رہا ہے کہ کھیتی کرنے کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ پیسے اس شرط پر دیں کہ جب آپ کی کھیتی ہو جائے گی، آپ کی کھیتی کے اندر فصل ہو جائے گی، تو جتنا فصل اس پیسے کی قیمت کے برابر ہوں گے اتنا فصل آپ لے لیں گے۔ تو فصل آپ لے لیں گے تو اس شرط پر دے سکتے ہیں۔ تو بائع سلم کے لیے کچھ شرائط ہے، یعنی وقت کا متعین ہونا چاہیے، وقت متعین ہو، سامان متعین ہو، سامان کے جو قسم ہے، یعنی دھان تو ایسے بہت سارے قسم کے دھان پائے جاتے ہیں، لیکن اگر دھان لیں گے تو دھان کی کون سے قسم کے دھان لیں گے وہ قسم بھی متعین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وقت بھی متعین ہونی چاہیے، سامان بھی متعین ہونے چاہیے، کس قسم کی سامان ہوگی اس قسم بھی متعین ہونی چاہیے۔ یہ سارے چیزیں کسی ایک کاغذ کے اندر لکھ کر، گواہوں کے موجودگی میں آپ لکھ کر ان کو متعین کر کے، ان کو طے کر کے آپ پیسے دے دیجئے، اور جب ان کی فصل ہو جائے گی تو فصل ہو جانے کے بعد ان سے فصل لے لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو پیسے آپ نے دیے تھے تو اس سے سامان لے لیں گے، اور سامان جب بازار کے اندر بکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم آپ نے خریدا ہو تو اس ٹائم تھوڑی سی کم قیمت میں آپ نے لیا ہو، اور جب بکیں گے تو تھوڑی سی زیادہ قیمت میں آپ بیچ دیں گے۔ تو اس طرح آپ کے پیسے بھی آدھا ہو جائے گے اور تھوڑی سی نفع بھی آپ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ بزنس کے طور پر، یہ تجارت کے طور پر شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس صورت کو سماج کے اندر پروموٹ کیجئے۔ اس
طریقہ کو اب سماج کے اندر پھیلائیے۔ تو یہ ہے جائز طریقہ۔ کوئی بھی کسان اگر پیسے کی تنگی کی وجہ سے کھیتی کرنا ان کو دشوار ہو رہا ہے تو ان کو یہ طریقہ بتائیے کہ آپ کھیتی کریں گے 2 بیگھہ 4 بیگھہ 10 بیگھہ آپ کھیتی کریں گے تو اس کے لیے آپ پہلے ہی مجھ سے پیسے لے لیجئے، اور جب فصل ہو جائے گا تو فصل اس پیسے کی جتنا فصل ہوگا وہ فصل مجھے دے دیجئے گا، اور فصل کی قیمت لگائیں گے جس ٹائم آپ پیسے دے رہے ہیں اس ٹائم کی قیمت کیا چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر اس ٹائم قیمت کیا چل رہا ہے، اس قیمت کے حساب سے آپ قیمت لگائیں گے، اور اس قیمت کے حساب سے آپ 2 مہینہ 3 مہینہ بعد میں جا کے آپ اس قیمت کے حساب سے آپ فصل لے لیں گے، تب جا کے آپ جب وہ فصل بیکیں گے تو تھوڑا بہت فائدہ بھی آپ کو ہو جائے گا۔ تو یہ صورت جائز صورت ہے، اس صورت کو آپ سماج کے اندر پروموٹ کیجئے، اس صورت کو سماج کے اندر زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، لوگوں کو یہ بتائیے کہ اس صورت کے اندر کام کرے، تو اس کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اور کسان کی جو دقت تھی، کسان کی جو پریشانی تھی، وہ پریشانی بھی حل ہو جائے گی۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے اندر بھائی چارگی بھی باقی رہے گی، اور ہر کسی کا پرابلم بھی سلو ہو جائے گا، پیسہ دینے والا قیمت بھی ادا کر لے گا اور منافع بھی ادا کر لے گا، اور کسان اس پیسے سے اپنا کام بھی حل کر لے گا۔ تو اگر اس کو آپ کو یہ فائدہ معلوم ہو رہا ہے ان باتوں سے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ شریعت نے یہ طریقہ رکھا ہے، تو لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔